بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ ناظرین محترم، وصال اسپیشل پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں اقرار احمد عباسی، اور آج ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے کہ ہمارے پاس ہمارے مہمان پاکستان کے بلکہ دنیا کے نامور شاعر سید سلمان گیلانی صاحب موجود ہیں، جو آج انشاءاللہ العزیز ہمیں اپنا کلام بھی سنائیں گے، اور اس کے ساتھ آج ہم ان سے ان کا تعارف بھی پوچھیں گے۔ ویسے دنیا جانتی ہے، نام لیتے ہی ساری کم از کم اردو بولنے والی جتنی بھی دنیا ہے سارے لوگ جانتے ہیں سید سلمان گیلانی صاحب کو، مگر ان کے خاندانی پس منظر سے شاید بہت کم لوگ واقف ہوں گے۔ اس لیے آج ہم ان کا کچھ تعارف بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس کے بعد ان کا کلام بھی ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ آپ محظوظ بھی ہوں گے اور آپ کو پروگرام دیکھنے کا مزہ بھی آئے گا۔ تو آج کے ہمارے اس پروگرام میں ہمارے گیسٹ، ہمارے مہمان خصوصی سید سلمان گیلانی صاحب ہیں، اور ان کے ساتھ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں محترم جناب سعید صاحب، قاری بشیر احمد صاحب، اور محترم جناب حافظ عبدالرزاق واسو صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں اپنے تمام گیسٹ، تمام مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اپنی بات کا آغاز ہم کریں گے سید سلمان گیلانی صاحب سے۔ سب سے پہلے میں اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہوں گا آپ کو۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت مہربانی، آپ نے مجھے اپنے اس پروگرام میں بلایا، یہ میری سعادت ہے۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ تو گیلانی صاحب، آپ کی ذات سے تو دنیا واقف ہے، آپ پاکستان کے ہر ٹی وی چینل پہ آتے ہیں، اور اپنی آپ نے اس وقت ایک الگ سی پہچان بھی بنا لی ہے، لیکن آپ کے خاندانی پس منظر سے بہت کم لوگ واقف ہیں۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ آج سب سے پہلے آپ کا خاندانی پس منظر اور آپ کا ذاتی تعارف ہو جائے، اور باقی بات ہم بعد میں کریں گے۔ دیکھیں جی، خاندانی پس منظر جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ سید سے پتہ چل گیا کہ ہم سادات میں سے ماشاءاللہ، آل فاطمہ ہیں، بنی زہرا ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ سعادت جو ہے یہ اللہ پاک نے ہمیں ویسے ہی عطا کر دی، بن مانگے ہوئے دے دی۔ الحمدللہ۔ تو بس جو نکلے ہیں مکے سے ہم لوگ، جی مدینے آئے، جی مدینے سے نکلے تو ہمارے کوفہ چلے گئے، جی کوفہ سے بغداد آ گئے، حضرت پیر پیران جن کو کہا جاتا ہے، حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ ہمارے یعنی جو گیلان کا سلسلہ جو ہے وہ حضرت پیر پیران حضرت شیخ عبدالقادر گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے سے شروع ہوتا ہے، تو اس کے ساتھ نسبت ہے۔ تو کسی نے بخاری کے ساتھ کر لی، کسی نے گیلان کے ساتھ کر لی، کسی نے نقشبند وہ کیا کہتے ہیں ترمذی، کسی نے مطلب اہل بیت میں سے، ائمہ اہل بیت میں سے، یا دوسرے کسی نے حسنی حسینی، کیونکہ ظاہر ہے کہ شاخیں ہیں اس کی۔ تو ہمارے جو اجداد میں سے شیخ عبدالقادر جیلانی کے ساتھ نسبت ہوئی ہمارے حضرات، تو وہ ان کی آگے اولاد پھر جو تھی وہ مختلف علاقوں میں نکلی تبلیغ کے لیے۔ تو ہمارا ایک دادا جو تھا وہ حضرت شیخ کا جو ایک صاحبزادہ، ایک پوتا، وہ کشمیر آ گیا، راجوری میں۔ صحیح۔ تو راجوری میں ہندو راجے کو مسلمان کیا انہوں نے۔ صحیح۔ تو پھر وہ اس راجے کا اپنے بھائیوں کے ساتھ جھگڑا ہو گیا۔ صحیح۔ اس راجے نے اپنی بیٹی اپنے مرشد کو دے دی نکاح میں، تو باقی بھائی اس کے ہندو تھے ابھی، تو ان کے آپس میں راجدھانی پر لڑائی ہوئی۔ وہ ہمارا جو وہ تھا دادے کا مرید راجہ جو مسلمان ہوا تھا، اس کو شکست ہوئی۔ وہ پھر وزیر آباد گجرات کے ساتھ دریائے چناب کے کنارے، وہ یہاں آ کے تو اس نے اپنا اسی طرح کا ایک پل پلکھو ایک جگہ تھی، اس پر اس نے اپنا ایک محل سا تعمیر کیا، قلعہ سا، اور وہاں رہائش اختیار کری، اور اپنے داماد یعنی ہمارے وہ دادے کو لے کر وہ وہیں پر آباد ہو گئے۔ تو پھر وہاں سے نہ وہ راجے کی راجدھانی رہی، اور نہ ہمارے پیر و مرشد جو ہمارے جو پیری مریدی کا کام کرتے تھے وہ بھی مختلف شعبوں میں چلے گئے۔ کوئی ICS کر لیے، کسی نے انڈین سول سروسز کر لی، کسی نے کچھ کر لیا، ملازمتوں میں چلے گئے، کچھ کاروبار میں چلے گئے، جس کا جو ذہن تھا وہ اس طرح۔ تو ہمارا جو دادا، ہمارے دادا جو تھے ریئل میرے دادا جی، وہ امرتسر میں، وہ پولیس میں بھرتی ہو گئے تھے، تو امرتسر میں چلے گئے تھے۔ تو امرتسر میں پھر ہمارے والد صاحب کی پیدائش ہوئی۔ تو ہماری دادی کابل کی رہنے والی تھی، تو دادا ہمارے جو تھے وہ یہاں امرتسر میں تھے۔ تو پھر دادی یہاں آ گئیں، امرتسر میں والد صاحب کی پیدائش ہوئی۔ ترن تارن ایک جگہ تھی امرتسر میں، محلہ 7 متصل گاؤں۔
تو وہاں سے پھر پارٹیشن کے بعد لاہور کے ساتھ شیخو پورہ، والد صاحب شیخو پورہ آ گئے، میری والدہ فیروز پور کی تھیں، وہ بھی انڈیا سے مہاجر تھیں، تو ان کی شادی دونوں کی لاہور میں ہوئی، میری پیدائش لاہور ہی کی ہے۔ صحیح۔ تو ہمارے والد صاحب شاعر تھے اور پری پارٹیشن ہی ان کی شہرت ہو گئی تھی نوجوانی میں ہی، بلکہ لڑکپن میں ہی ان کی شاعری۔ تو سید عطا اللہ شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے رشتہ داروں میں بھی تھے، قریبی رشتہ دار تھے والد صاحب کے، تو محلے بھی ساتھ ساتھ تھے امرتسر میں۔ والد صاحب سید امین گیلانی صاحب رحمۃ اللہ، سید امین گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اور جن کی 1920 میں پیدا ہوئے اور 2005 میں ان کی لاہور میں میرے رہائش گاہ پر ہی ان کا انتقال ہوا۔ تو شاہ جی کے ساتھ تعلق تھا، نسبت تھی، تو شاہ صاحب کے ساتھ محلہ بھی ملتا تھا۔ پھر شاہ جی کی صحبت نے والد صاحب کو کندن بنایا اور ایک آزادی کی تحریک پھونکی، اور پھر ان کی جو شاعری کا رخ تھا وہ انقلابی شاعری کا رخ دار گیا، کہ روپ دار گیا۔ تو ابا جی نے پھر غزل سے شروع کیا کلام لکھنا، اور پھر وہاں کے بڑے بڑے امرتسر گڑھ تھا ادب کا، علم کا، تو وہ فیض اٹھایا وہاں سے۔ تو حضرت احسان دانش کے پاس پھر آ گئے تھے زانو تلمذ طے کرنے کے لیے، مزید پالش کرنے کے لیے اپنی شاعری کو۔ وہ لاہور میں آگے ہوئے تھے احسان صاحب، تو ابا جی پھر امرتسر باقاعدہ 1.5 سال ان کے پاس رہے، ان کے حقے تازہ کیے اور ان کی جوتیاں سیدھی کیں اور ان سے زبان و ادب سیکھا۔ والد صاحب میرے ان پڑھ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے، تو لیکن وہ ان کے پاس رہے، اور دادی سے ہماری سے انہوں نے سیکھا، فارسی پڑھنا سیکھا، فارسی بولنا سیکھا، تھوڑا بہت فارسی کی مشق کی۔ محلے کی مسجد سے قرآن پڑھا تھا انہوں نے، مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری مشہور اہل حدیث عالم، وہ ان کے محلے میں ان کے مسجد کے وہ امام اور خطیب تھے۔ تو یہ علمی اور ادبی شاگرد ہیں ثناء اللہ امرتسری؟ ثناء اللہ امرتسری صاحب کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، یعنی شاگرد میں نے بتایا کہ ہاں پڑھا تو تھے، والد صاحب پڑھے لکھے نہیں تھے۔ میں نے کہا دادی سے اپنی یعنی والدہ سے انہوں نے فارسی پڑھی، اور مدرسے کی مسجد کے مدرسے سے ہی انہوں نے تعلیم قرآن حاصل کی، یعنی قرآن پڑھنا، ناظرہ قرآن پڑھنا ماشاءاللہ۔ باقی ذاتی مطالعہ، علماء کی صحبت، وہ کہتے ہیں نا دین ہوتا ہے بزرگوں کی نظر سے پیدا، بس وہ بھی بزرگوں نے ان کی۔ تو اپنے والد صاحب کے اشعار میں سے کوئی اشعار ایک دو اگر سنا دیں ہم آگے چلنے سے پہلے وہیں سے؟ ان کے اشعار ان کے کئی جہتیں ہیں، جیسے میں نے تو ایک اضافہ بھی کر دیا، مزاح کی طرف میں آ گیا۔ تو والد صاحب کے اشعار جو تھے وہ زیادہ تر، ایک تو غزل میں ان کی شہرت ہوئی تھی، لیکن ادبی گروہ بندیوں کی وجہ سے پاکستان میں وہ اس ادبی میدان میں پیچھے رہے، لیکن انقلابی طور پر بھی ان کی جو شاعری تھی وہ ایز سچ پاپولر ہمارے مذہبی حلقے میں تو ہوئی، لیکن جو ایک دنیا دار حلقہ تھا اس میں جیسے حبیب جالب نے ایک نام بنایا تھا انقلابی شاعری میں، ویسا نام ان کا اس لیے نہیں بن سکا کہ ان کے ساتھ مذہب، والد صاحب کے ساتھ مذہب کی چھاپ تھی۔ یہاں یہی ہوتا ہے کہ مذہبی آدمیوں کو، مذہبی لوگوں کو سائڈ پہ رکھا جاتا ہے، ان کے ساتھ کوئی وہ لابی نہیں ہوتی کام کرنے والی۔ تو بہرحال ان کے ہر دور میں حکومتوں سے ٹکرائے، وہ پہلے انگریزوں سے ٹکرائے، پھر انگریزوں کی مانوی اولاد سے ٹکرائے، یعنی قادیانیوں سے ٹکرائے، اور قادیانیت کے خلاف جہاد کیا، اور قید و بند کی صحبتیں بھی انہوں نے برداشت کیں۔ انقلابی شاعری دیکھیں نا کہ اب یہ شعر کیسا ہے کہ حبس اتنا بڑھ گیا ہے کہ طوفان تو آئے گا، پیاسی زمین ہے موسم باراں تو آئے گا، حبس اتنا بڑھ گیا ہے کہ طوفان تو آئے گا، میں نے اسی لیے بھری بستی میں دی اذاں، مسجد میں کوئی مرد مسلمان تو آئے گا، گو شپراؤ بوم نہ چاہیں ہزار بار، یہ چمگادڑے اور الو، یہ گو شپراؤ بوم نہ چاہیں ہزار بار، اور بام فلک پہ مہر درخشاں تو آئے گا۔ ماشاءاللہ، واہ جی سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ تو حق کے راستے پہ ہوا ہے جو گامزن، تو حق کے راستے پہ ہوا ہے جو گامزن، دار و رسن تو آئیں گے، زنداں تو آئے گا۔ واہ سبحان اللہ۔ تو یہ قسم کی یہ ان کا ایک ادبی رنگ تھا انقلابی، لیکن عوامی رنگ وہ اور ہی طرح کا تھا۔ عوام کو تو پھر وہ لے کے چلتے تھے نا یہ ساتھ، پھر عوام کو ساتھ اپنا وہ قافیہ اور ردیف بھی کہلواتے تھے، اور مرزا کافر ہے اور جا اٹھ رہا سنبھال، معافی دے بابا، صدر ایوب خان کو کاٹ لیے 10 سال، معافی دے بابا۔ ذاتی تعارف آپ کی تعلیم وغیرہ کے حوالے سے، پھر شعر و شاعری ادب کی طرف کہاں سے؟ لاہور میں، لیکن چونکہ شیخو پورہ چلے گئے تھے ہمارے والدین،
تو وہیں پر میں کہا کرتا ہوں کہ جام میری جو ہے وہ لاہور کی اور پل جو ہے وہ شیخ پورہ کی ہے. تو وہیں سے میں نے گریجویشن کی گورنمنٹ ڈگری کالج شیخ پورہ سے, اور پھر ایم اے پنجابی کے لیے میں لاہور اورینٹل کالج میں. ہاں جی 70s کی بات ہے. میں سچ بتاؤں تو لوگ کہیں گے کہ نہیں آپ شاید غلط بیانی سے کام لے رہے ہیں, اتنی عمر لگتی نہیں ہے آپ کی. تو لگنا اور نہ لگنا یہ تو اللہ کے اختیار میں ہے, لیکن ہوں میں الحمدللہ. تو پنجابی ایم اے میں نے 1900 تو کون سا تھا 77 کی بات. اصل میں پہلے کر لیتے تھے, وہ جنگ کی وجہ سے نا 71 کی جنگ کی وجہ سے 1-2 سال ہمارے ضائع ہوئے تھے. پھر میری ہمارا گردی کی بنا پر 1-2 دفعہ کمپارٹ بھی آ گئی. تو اس طریقے سے باقی والد صاحب ہی کی جگہ پہ مجھے بعض دفعہ جانا پڑتا تھا. تو لڑکپن میں ہی میری شہرت ہمارے حلقے میں جماعتی حلقوں میں ہو گئی تھی. تو والد صاحب کی وجہ سے ان کے ساتھ بھی جانا, پھر والد صاحب کا کلام پڑھنا, پھر خود لکھنا شروع کیا, پھر ان کو دکھانا شروع کیا. کالج میں پھر انٹر کالجیٹ مشاعرے ہوتے تھے, پھر ہم ان مشاعروں میں جاتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ حال ہی کے مصرے پر سب سے پہلے میں نے غزل لکھی تھی, اور میرے سے میرے خیال کو 3-4 بار والد صاحب نے وہ لکھوائی تھی. پھاڑ دیتے تھے, پھر کہتے تھے پھر لکھو پھر لکھو پھر لکھو. تو کندن میں تپاتے تھے مجھ کو, بہت اچھا, تاکہ فن میں پختگی حاصل ہو جائے. تو جب کہتے تھے کہ غزل میں جب پختہ ہو جاؤ گے نا, پھر تم نعت بھی آسانی سے کہہ سکو گے, پھر تم قصیدہ بھی کر سکو گے, پھر تم مرثیہ بھی پڑھ سکو گے, پھر تم جو بھی جس لائن کو بھی اختیار کرو گے ادب کی وہ تمہارے لیے آسان ہوگی, لیکن غزل کو نہ چھوڑنا. تو بحمدللہ پھر میری پہلی کتاب حریف سنگ بہار خامہ یہ آئی. اس کے بعد پھر حریف سنگ آئی, اور وہ جلدی سے مارکیٹ سے غائب بھی ہو گئی. تو اس کے بعد پھر میں مزاح کی طرف نعت کی طرف آیا. 1992 میں پھر میں نے عمرہ کیا پہلا, اور پھر چل الحمدللہ اب تک 27-28 سفر تو یہ ہو گئے ہمارے ماشاءاللہ. تو اس میں حج بھی ہیں, پھر مشاعروں کے سلسلے میں بھی یہاں آنا پڑا 2-3-4 دفعہ. گریان صاحب آپ کی شہرت زیادہ تر ہم نے دیکھی ہے کہ ابتداءً آپ کی شہرت ایک نعت خاں کے حوالے سے تھی, اور بہت اچھا آپ پڑھتے تھے, اور اسپیشلی آپ کے چونکہ والد صاحب کا ایک الگ طرز تھا باقی نعت خانوں سے ہٹ کے, اور آپ نے اسی طرز کو اپنایا تھا. یہ نعت سے مذاق کی طرف آپ کب آئے اور کیوں آئے؟ اصل میں مذاق طبیعت میں تو تھا. جو احراری لوگ ہوتے ہیں نا جو جنہوں نے جیلیں کاٹنی ہوتی تھی نا, ان لوگوں کے اندر یہ اگر حص نہ ہوتی نا تو وہ گھٹ کے مر جاتے. صحیح بات. انہوں نے دوستوں کو جیل کو پکنک بنا دینا ہوتا تھا. لطائف, ظرائف, ہنسنا ہنسانا, جگت بازی, ایک دوسرے سے چھیڑ چھاڑ. تو وہ اس طریقے سے جیل کاٹتے تھے کہ جیسے آپ پکنک پہ آئے ہوئے ہیں نا. تو وہ پھر معافی نہ مانگنے کا یا نہ مانگنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. بعض لوگ سگریٹ کی وجہ سے نہ ملنے کی وجہ سے معافی مانگ جاتے تھے. بعض لوگ خشک مولویوں کے پاس یار نمازیں پڑھائیں گے یہ اور یار یہ سویرے سویرے اٹھائیں گے سردی میں ہم کو اور اپنا کہیں گے وضو کرو. تو بعض لوگ اس وجہ سے بھاگ جاتے تھے. تو وہ بتاتے تھے کہ ہم نماز کے لیے بھی کسی کو نہیں اٹھاتے تھے, کیونکہ جو مشن تھا قربانی جن لینی تھی ان سے, تو وہ پھر طریقے سے کہتے تھے شاباش بچے اٹھ جاؤ, چائے بن رہی ہے, اٹھو منہ دھو. اچھا منہ دھونے لگے ہو تو چلو بھائی ذرا یہاں تک دھو لینا, ہاتھ بھی اور پاؤں بھی دھو لو, تم 2 سنت پڑھو 2 فرض پڑھو, اور ہم چائے کا کپ تمہارے آگے رکھیں. اس طرح نوجوانوں کو. گیلانی صاحب ایک چیز جس کو میں نے محسوس کیا ہے کہ آپ جب اس میدان سے اس میدان میں آئے, مذاق میں آئے, تو مولویت کے حوالے سے ایک جو غلط تصور پایا جاتا تھا کہ یہ بہت زیادہ گھٹے ہوئے لوگ ہیں اور ان میں شاید حصے مذاق ہے ہی نہیں, اور لوگ ان سے دور دور رہتے تھے. آپ کی وجہ سے یہ خلا تو پر ہوا کہ لوگ مولویت کے قریب آئے, لیکن بہت سارے مولویوں نے بھی شاید آپ کے اس طرز کو ناپسند کیا ہوگا. کیا ایسا ہے امر واقع؟ جی بالکل ہے, بالکل ہے. اور شروع میں مجھے بہت سے جید علماء نے تو بہت باک اپ کہا, بہت واہ کیا. انہوں نے کہا کہ یہ تو کمال ہو گیا, یہ میدان خالی تھا ہمارا. اور امریکہ اور یورپ اور دوسری ویسٹرن جو ورلڈ ہے وہ تو مولوی کا امیج خراب کرنے کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کر رہی ہے کہ نوجوان نسل کو ان سے دور رکھا جائے. نوجوان نسل کو کرکٹ, نوجوان نسل کو یہ واٹس ایپ,
یہ انٹرنیٹ، یہ پتنگ بازی، یہ ویلنٹائن ڈے ہیں جی، اور یہ اس قسم کے جو اللہ تللے ہیں ان میں الجھا دیا جائے اور اسلام سے، اسلامک ثقافت سے اور تہذیب، دینی تہذیب سے دور رکھا جائے. تو اس حوالے سے مولوی کا ایک امیج بہت ہی گھٹیا پیش کیا جا رہا تھا. حتیٰ کہ ٹی وی پر آپ نے دیکھا ہوگا مختلف چینلز پر رمضان کے پروگرام بھی مسخروں کے حوالے ہو گئے. بالکل ایسا ہی ہے. مولوی کو دور کر دیا، آہستہ آہستہ اس کو وہ دور کیا گیا. اسلام کو گالی دے نہیں سکتے تھے تو مولوی کو گالی دینے کے لیے انہوں نے وہ بنانی شروع کر دے، گراؤنڈز بنانی شروع کر دی. بہرحال تو میں جب اس میدان میں آیا تو یہ ایک کافی حد تک میں نے کہا کہ مجھے بہت سارے نوجوان ملے کہ مجھے ایک خاتون ملی جو بال کٹے ہوئے تھے ان کے، اور وہ جناب انہوں نے وہ جینز پہنی ہوئی تھی. مجھے کہتی لگی مجھے مولویت سے سخت نفرت تھی گیلانی صاحب، سخت نفرت تھی. میں نے کہا تھا کہ میری نماز جنازہ مولوی مت کریں، اتنی مجھے نفرت تھی، لیکن آپ اگر پڑھائیں تو میں ابھی مرنے کے لیے تیار ہوں. میں نے کہا گلا گھونٹ بہت اچھے. تو مقصد یہ ہے کہ یہ میری کوشش تھی، اور پھر میری یہ کوشش ہوئی کہ یہ طبقہ مسجدوں میں نہیں آتا، علماء سے ملتا ہی نہیں ہے یا ملنے نہیں دیا جاتا، تو میں تو ان کے پاس جا سکتا ہوں. تو اس کے لیے یہ بہترین میڈیا ہے. بہت اچھا آپ نے ایک میڈیا استعمال کیا. تو وہ اگر یہاں نہیں آ سکتے تو میں تو ان میں جا سکتا ہوں. اب میں یونیورسٹیز میں جاتا ہوں، کالجز میں جاتا ہوں، اور وہ مجھ سے باتیں کرتے ہیں، مجھ سے سوال کرتے ہیں، مجھ سے پوچھتے ہیں، میرے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، کچھ تھوڑا بہت وہ مجھ سے متاثر ہوتے ہیں. ظاہر ہے کہ میں تو ان سے متاثر ہونے سے رہا، میری ایج بھی ایسی ہے، اور میں الحمدللہ ایک میچور اسلامک کلچر ایک مفتی صاحب، بہت بڑے مفتی صاحب پاکستان کے، آپ ان کو بڑے چند مفتیوں میں سے شمار کر لیں، 2-4 جو گنتی کے بڑے مفتی ہیں. ان سے کسی نے میرا کلپ دکھایا ان کو جا کے کہ جی میں وہ یہ خواتین میں بیٹھا ہوا ہوں اور میں پڑھ رہا ہوں اور وہ کلیپ کر رہی ہیں اور ہنس رہی ہیں. تو اس کا جی دیکھیں جی گیلانی صاحب یہ کیا کر رہے ہیں. ایک طرف تو وہ نعت گو شاعر ہیں، نعتیں پڑھتے ہیں اور مذہبی اسٹیج پہ آتے ہیں، اور دوسری طرف یہ دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں. تو انہوں نے دیکھ کر تو پرے کر دیا اس کو. فرمایا کہ یہ مجھے بتاؤ کہ انہوں نے اپنی شلوار ٹخنوں سے نیچے کر دی شروع؟ اس نے کہا جی نہیں. ان کی داڑھی ان کی ختم ہو گئی ہے، آہستہ آہستہ چھوٹی ہو رہی ہے جیسے بعض ڈاکٹروں نے مولویوں نے کی ہے. ان کا جی نہیں. ان کا اس کے سر سے ٹوپی اتر گئی ہے بالکل، نماز پڑھنی چھوڑ دی ہے اس نے. ان کا جی نہیں جی. اس نے کہا وہ موزے پہن کر اسٹیج پر اونچی شلوار پہن کے ٹخنوں سے بیٹھا ہوتا ہے، وہ کچھ نہ بھی کہے تو وہ تو تبلیغ کر رہا ہے. بالکل ایسے. اب وہ جو تالیاں بج رہی ہیں تو وہ خود کہتا کہ بھی تالی بجاؤ، یا وہ ان خواتین کو بلاتا ہے کہ وہ خواتین آئیں گی تو میں پڑھوں گا؟ انہوں نے کہا جی نہیں. تو اس نے کہا کہ پھر آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اب اس کی نیت کو دیکھو کہ وہ کیا رہا ہے، یہ دیکھو اس کے اندر پیغام کیا ہے، یہ دیکھو. باقی مزاح تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، صحابہ کرام کی بھی سنت ہے. تالیاں کہاں نہیں بجتی؟ یہ ڈیسک نہیں بجتے اسمبلیوں میں، علماء مسجدوں نہیں پہنچے ہوتے، اسمبلیوں میں نہیں پہنچے ہوئے، ارد گرد عورتیں نہیں بیٹھیں. کبھی تم نے ان کا مجھے کلپ نہیں دکھایا. وہ تو عالم ہیں، امام ہیں، خطیب ہیں، مذہبی رہنما ہیں. یہ تو کالج یونیورسٹی کا پڑھا، اس کے تم مجھے کلپ دکھا رہے ہو. اور ان نے ایک گناہ اگر کیا تو تم مجھے 10 گناہ کر رہے ہو، ان کی غیبت بھی کر رہے ہو. اور خواتین کو جو میں نہیں دیکھنا چاہتا تو تم نے مجھے وہ بھی دکھا دی. اچھا گیلانی صاحب، ہمیں آپ کو ہم نے بہت سارے ٹی وی میں، بہت سارے مشاعروں میں دیکھا. اگرچہ ہم وصال اردو میں آپ کو وہ ماحول تو نہیں فراہم کر سکتے جو ماحول آپ کو وہاں پہ ملتا ہے پڑھنے کے لیے. ہمیں بعض دفعہ دیکھیں میری بات سنیں عباسی صاحب، بعض دفعہ تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا. جی یہ تو ایڈٹ کیا جاتا ہے. جی جی کسی اور تقریب کے آڈینس کو اس کے ساتھ جوڑ دیا. آپ تو معلوم ہے، آپ کو تو معلوم ہے. بالکل ایسے دور میں ہم کئی دفعہ کہتے ہیں، ہمارے گھر والے کہتے ہیں ہاں یہ کون سے لوگ ہیں؟ کا پتہ نہیں، مجھے بھی نہیں پتہ، یہ جوڑا گیا بات. تو ہم چاہیں گے آج اگر آپ، چونکہ آپ نے ایک اس فیلڈ میں آ کے، شعراء کرام تو پاکستان میں بہت تھے اور بڑے باصلاحیت لوگ تھے، لیکن ترنم کے ساتھ پڑھنے والے بہت کم تھے. میرے خیال میں انڈیا میں شہرت پائی ہے شبینہ ادیب نے اس حوالے سے، اور یہاں پہ آپ نے پائی ہے.
تو ترنم کے ساتھ آپ نے ایک نیا رخ دیا ہے مشاعروں کو، اور جب آپ مشاعرے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو ماشاءاللہ اگر مجموع ہو تو وہ جاگ جاتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں آپ ہمیں بھی یہاں کچھ. واسی بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اب مشاعرہ جو ہے نا، اگر آپ نے اس میں زندہ رہنا ہے نا تو آپ کو تھوڑے بہت تنوع، تھوڑا بہت آپ کو ناولٹی، تھوڑی بہت آپ کو کوئی ان سے ممتاز حیثیت آپ کو اپنانی پڑے گی دوسرے لوگوں سے. صحیح. تو پھر آپ چل سکیں گے. اب مشاعرہ نہیں رہا بلکہ ایک پرفارمنگ آرٹ بن گئی. آپ پرفارم کر رہے ہیں. ہمارے جو کپتان صاحب سمجھ لیں، انور مسعود صاحب، وہ جب تک پرفارم نہیں کرتے تو میرا خیال ہے کہ ان کو بھی یہ پذیرائی نہ ہوتی. جی بالکل ایسے. اگر وہ یہ اس طرح بنین لینڈ جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو، پاندے ہوتے پاندی نہیں لیندے ہوتے، لندی نہیں پایا جاتا پاندی لینڈی وہ سٹائل کرتے ہو. اگر وہ سیدھی طرح بنین لینڈ جاندے ہو، بنین لے کے آندے ہو پان، تو کوئی نہیں سنے گا. جی ایک دو دفعہ سنے گا، اس کے بعد بور ہو جائے گا. تو آپ وہ جہاں جاتے ہیں وہ ان کی پہچان بن گئے. لوگ ڈانگوں پر بنینے ٹانگ کر آ جاتے ہیں، کہتے ہیں بنین 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 بنین. تو ان کا لہجہ اور ان کا باڈی لینگویج اسی طرح. ہمارے پاس ترنم بھی تھا اور ہمارے پاس باڈی لینگویج بھی تھی. تو اس لیے ہم نے جو ہے نا اس کیوں واسو صاحب آپ نے بالکل خاموش بیٹھے ہوئے جیسے جی 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 تو ہمارے یہ قاری بشیر صاحب ہیں، محترم سعید صاحب ہیں، تو یہ تو ان کی محبت ہے کہ یہ اس طرح چاہیں گے کہ آپ کے ساتھ کچھ ترنم کے ساتھ سنیں آپ سے. جی جی. تو کہاں سے شروع کریں؟ نعت سے شروع کریں یا ابتداً نعت کے چند اشعار ہو جائیں تو ضروری ہے. اس کے بعد پھر ہم مذاق سرے عرش بری جب ان کا جانا ٹھہر جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سرے عرش بری جب ان کا جانا ٹھہر جاتا ہے، زمیں پر لوٹ آنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے. زمیں پر لوٹ آنے تک زمانہ ٹھہر جاتا ہے. وہ جس کا دل محمد کا ٹھکانہ ٹھہر جاتا ہے. اب یہ ٹھہر بھی ہے اور ٹھہر بھی ہے. تو یہاں پر ٹھہر کا تقاضا تھا عروض کے اعتبار سے، بہور کے، تو میں نے ٹھہر استعمال کیا ہے کہ وہ جس کا دل محمد کا ٹھکانہ ٹھہر جاتا ہے، پھر اس کے لب پہ انہی کا ترانہ ٹھہر جاتا ہے. اور وہ ترانہ کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف. پھر اس کے لب پہ انہی کا ترانہ ٹھہر جاتا ہے. اور مدینے کیوں نہ جائیں، مدینے کیوں نہ جائیں، آئے مدینے کیوں نہ جائیں، آئے ہم. محبوب ہو جس جا وہاں عشاق کا پھر جانا آنا ٹھہر جاتا. بہت اچھا. مدینے کیوں نہ جائیں، آئے ہم. محبوب ہو جس جا وہاں عشاق کا پھر جانا آنا ٹھہر جاتا ہے وہاں عشاق کا. اور شب ہجرت ضرورت جب پڑے ان کو سواری کی. ایک دو واقعات سیرت کے مشہور کہ شب ہجرت ضرورت جب پڑے ان کو سواری کی، تو یار غار کا خدمت کو شانہ ٹھہر جاتا ہے. تو یار غار کا خدمت کو شانہ ٹھہر جاتا ہے. اٹھانے کو تھا سر سجدے سے لیکن پشت اقدس پر، اٹھانے کو تھا سر سجدے سے لیکن پشت انور پر نواسا آ کے چڑھ جاتا ہے نانا ٹھہر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ قربان.
اٹھانے کو تھا سر سجدے سے لیکن پشت اقدس پر نواسا آ کے چڑھ جاتا ہے نانا ٹھہر جاتا ہے شب اللہ اکبر. شعر دیکھیے گا کہ نہیں جائیں گے تنہا چھوڑ کر سید کو کربل میں, نہیں جائیں گے تنہا چھوڑ کر سید کو کربل میں, مریں گے ساتھ ہی پورا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے, مریں گے ساتھ ہی پورا گھرانہ ٹھہر جاتا ہے, اور میرے دل میں سمایا پیار ان کا ایسے گیلانی, میرے دل میں سمایا پیار ان کا ایسے گیلانی, صدف میں جس طرح موتی کا دانہ ٹھہر جاتا ہے کہ جیسے سیپ میں صدف میں جیسے موتی, صدف میں جس طرح موتی کا دانہ ٹھہر جاتا ہے, سرے عرش بری جب ان کا جانا ٹھہر جاتا ہے, زمین پر لوٹ آنے تک زمانہ ٹھہر جاتا. بہت اچھے, بہت اچھے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. یقیناً آپ نے ہمارے عشق رسول کے جو دلوں کے اندر ایک جذبہ تھا اس کو مزید جی کوئی چیز نہیں جی, وہ نہ عشق نہ لبدی کی ہے. بہت اچھی. تو گیلانی صاحب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے, اس لیے ہم چاہیں گے کہ اب ہم آئیں تھوڑا سا مذاق کی طرف آئیں, اور جو کلام آپ کے مذاق کے, آپ کو مذاق اچھا لگتا ہے جی میرے ساتھ آپ کا مذاق ہے ویسے ہمارے والد محترم کی جگہ ہے, لیکن آپ نے پوچھا تھا کہ مذاق کی طرف کیسے آئے. جی وہ اسی طرح آئے کہ وہ ایک دفعہ ایک سنجیدہ مشاعرہ تھا گلاسگو میں, جی برطانیہ میں, تو وہاں پر ہماری ایک جو کمپیئر تھی نا, انہوں نے چھیڑ چھاڑ کی میرے ساتھ میرے بلاتے وقت نا, اسٹیج پر بلاتے وقت, تو میں نے پھر تھوڑا سا ان کے ساتھ مذاق میں نے بھی کر لیا. تو وہ ہمارے ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب وہ پاکستان سے گئے ہوئے تھے, تو وہ بھی گئے ہوئے, تو انہوں نے مجھ سے وعدہ لیا کہ جی آپ نے مذاق ہی کہنا ہے. میں نے کہا نہیں میں نہیں کہتا ہوں. کہتے نہیں کہنا ہے, وعدہ کریں. میں نے پھر کہنا شروع کر دیا, کہنا شروع, اور اس میں پذیرائی ملی تو یہاں تک پہنچ. ہاں جی بالکل بالکل. اب دیکھیں کہ میں مذاق کی طرف آتا ہوں. یہ ایک نفس امارہ, نفس لوامہ, جی نفس مطمئنہ, جی تو میں نے اس کو ایک مجاز کے رنگ میں نا جی صحیح ایک مکالمہ ہے صحیح کہ جو نفس کیا ہے امارہ, جی امارہ نفس امارہ وہ کیا کہتا ہے, اور جو نفس مطمئنہ ہے وہ کیا کہتا ہے. جی میں نے کہا آئیے گا رات کو, واہ جی واہ, جی جی سمجھ گیا. میں نے کہا آئیے گا رات کو, کہنے لگے کس لیے کس بات کو, واہ جی واہ, کہنے لگے کس لیے کس بات کو. میں نے کہا دیکھیے برسات ہے, میں نے کہا دیکھیے برسات ہے, کہنے لگے کیا کریں برسات کو, واہ جی واہ, کہنے لگے کیا کریں برسات کو. میں نے کہا دل میں کچھ جذبات ہیں, میں نے کہا دل میں ہے جذبات کچھ, کہنے لگے روکیے جذبات کو, سیدھی بات, کہنے لگے روکیے جذبات کو. میں نے کہا حسن کی خیرات دیں, میں نے کہا حسن کی خیرات دیں, کہنے لگے تم ہی ہو خیرات کو, کہنے لگے تم ہی ہو خیرات کو. میں نے کہا کیوں لیا تھا دل میرا, میں نے کہا
میں نے کہا سعید بھائی میں نے کہا کیوں لیا تھا دل میرا، کہنے لگے لو رکھو سوغات کو، کہنے لگے لو رکھو سوغات کو، میں نے کہا آپ کا خادم ہوں میں تو تیر پر تیر پھینک رہا ہوں، کوئی تو نشانے پہ لگے۔ میں نے کہا آپ کا خادم ہوں میں، کہنے لگے پاس رکھ خدمات کو، کہنے لگے پاس رکھ خدمات کو، میں نے کہا لطف لیں حالات کا، میں نے کہا لطف لیں حالات کا، کہنے لگے چھوڑیے حالات کو، کہنے لگے چھوڑیے حالات کو، میں نے کہا آئیے گا رات کو، میں نے کہا دل کا کہیں حال کچھ، میں نے کہا دل کا کہوں حال کچھ، کہنے لگے چھوڑ خرافات کو، کہنے لگے چھوڑ خرافات کو، میں نے کہا پھر بھی کبھی آئیں گے، میں نے کہا پھر بھی کبھی آئیں گے، کہنے لگے کس کی ملاقات کو، کہنے لگے کس کی ملاقات کو، میں نے کہا آج جلایا ہے خوب، میں نے کہا آج جلایا ہے خوب، کہنے لگے تیرے خیالات کو، کہنے لگے تیرے خیالات کو، میں نے کہا سیدوں کا کچھ لحاظ، آخری تیر، میں نے کہا سیدوں کا کچھ لحاظ، کہنے لگے بیچتے ہو ذات کو، کہنے لگے بیچتے ہو ذات کو، میں نے کہا آئیے گا رات کو، کہنے لگے کس کی ملاقات کو، کہنے لگے کس لیے کس بات کو۔ تو یہ میری جان مختلف موضوعات پر ہم کہتے رہتے ہیں۔ تو آپ کو میں چیز سناؤں، میں جب یونیورسٹی میں پڑھتا تھا اس وقت تو یہ نیٹ ورک نہیں تھے نا جی، اس زمانے میں کہاں تھیں یہ چیزیں، لیکن میں نے ایک پیغام دینا چاہا نئی نسل کو، تو میں نے آج ہی کی یہ جتنی چیزیں ہیں ان کو مد نظر رکھ کے ایک یہ پیروڈی لکھی ہے۔ مولانا حسرت موہانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے شاعر گزرے اور وہ شیخ الہند کے ساتھیوں میں سے بھی تھے، ہے طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، جیل میں چکی ان سے چلوائی گئی۔ تو وہ بہت بڑے فریڈم فائٹر بھی تھے لیکن شاعر بھی بڑے، ان کی غزل مشہور گائی ہمارے غلام علی خان صاحب نے کہ چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے، چپ کے رات دن آنسو بہانا یاد ہے۔ تو میں نے اس کی پیروڈی کی، یونیورسٹی میں گیا میں، وہاں میں نے سنائی، لیکن میں نے اس کی تمید یہ باندھی کہ یونیورسٹی کے 4-5 لڑکے میرے پاس پچھلے دنوں آئے، ان کا جی کہ ہم یہاں سے فارغ ہو گئے ہیں 2-3 سال پہلے، تو اب ہم ایک فنکشن میں جا رہے ہیں، لیومینیائز کا فنکشن ہے، تو ہمیں کچھ کلام دے دیں، ہمیں اپنی یادیں آ رہی ہیں۔ تو میں نے وہ پھر ایسے ہی ہاں بنا کے مفروضہ سا بنا کے، لیکن اپنے آپ پر چشمہ کر کے، لیکن ہمارا چونکہ دور تھا یہ چیزیں تھیں نہیں، تو اس لیے وضاحت کرنا پڑی کہ نازیہ نرگس فریحہ اور شبانہ یاد ہے۔ واسو صاحب بھی کہتے ہیں واہ جی واہ، کمال ہے۔ دیکھیں بات یہ جوانی تو سب پر آئی، واسو صاحب بھی شاید یونیورسٹی نہیں پہنچے تو کالج تک تو گئی ہوں گے۔ اور نازیہ نرگس فریحہ اور شبانہ یاد ہے، ہم کو اب تک کیمپس کا وہ زمانہ یاد ہے، نازیہ نرگس فریحہ اور ٹیڑے میڑے زاویے منہ کے بنا کر دیر تک، ٹیڑے میڑے
زاویے منہ کے بنا کر دیر تک مجھ کو شیشے میں تیرا سیلفی بنانا یاد ہے، مجھ کو شیشے میں تیرا سیلفی بنانا یاد ہے، اور لارج سائز کوک کے ہمراہ دو دو شعار میں، لارج سائز کوک کے، آپ کی وہ ایڈورٹائزمنٹ نہ ہو جائے، کوک والوں سے پیسے لینے ہیں ٹھیک ہے جی، مفت میں ہم ان کی مارکیٹنگ کر رہے ہیں، لارج، ہاں مجھے آدھے مجھے دے دیجیے، لارج سائز کوک کے ہمراہ دو دو شعار میں، ڈائٹنگ میں بھی تیرا ڈٹ ڈٹ کے کھانا یاد ہے، ڈائٹنگ میں بھی تیرا وہ ڈٹ کے کھانا یاد ہے، اور سرچ کرنا وہ میرا گوگل پہ سونی صورتیں، سرچ کرنا یہ بیماری عام ہے نا جی جی نوجوانوں میں عام ہے، جی جی اصل میں یہ پیغام میں دے رہا ہوں جی، اس صحیح راستے سے، جی جی، کہ سرچ کرنا وہ میرا گوگل پہ سونی لڑکیاں، لڑکی بن بن کر وہ لڑکوں کو پٹانا یاد ہے، لڑکی بن بن، کیوں سعید میاں کیا کبھی ایسا؟ نہیں ابھی تک نہیں کیا، ابھی ارادہ کر لو آج کے بعد اس معاملے کو اور ہے، لڑکی بن بن کر وہ لڑکوں کو پٹانا یاد ہے، اور اپنی محبوبہ کے بھائیوں بھانجوں اور بھتیجوں کے لیے، اپنی محبوبہ کے بھانجوں اور بھتیجوں کے لیے، ایک دوبارہ کرتا ہوں، اپنی محبوبہ کے بھانجوں اور بھتیجوں کے لیے، برتھ ڈیوں پر غبار تک پھلانا یاد ہے، ہم کو اب تک کیمپس کا وہ زمانہ یاد ہے، نازیہ نرگس فریحہ اور شبانہ، اور ماموں کہنا اف خود اس کے بچوں کا مجھے، ماموں کہنا اف خود اس کے بچوں کا مجھے، دل میں رونا پر بظاہر مسکرانا یاد ہے، دل ایسا ہی ہوتا ہے نا جی جی، دل میں رونا پر بظاہر مسکرانا یاد، آخر میں کہ چھوڑ دے سلمان اب تو یہ چھچھوری حرکتیں، چھوڑ دے سلمان اب تو یہ چھچھوری حرکتیں، ایک دن اللہ کے آگے ہے جانا یاد ہے، ایک دن حاصل کلام اللہ کے، یہ پیغام دینے کے لیے میں نے سارا کچھ بہت اچھا، لکھا کہ ایک دن اللہ کے آگے جانا، تو یہ ساری چیزوں کا حساب ہوگا، بے شک بہتر یہ ہے کہ اگر ہو چکی ہیں یہ باتیں تو توبہ کر لو اللہ میاں سے، اور جیسے میں نے کہا کہ اس شوق سے جو میں نے کہا جان من سنو، اس شوق سے جو میں نے کہا جان من سنو، حج کر کے آیا ہوں مجھے حاجی کہا کرو، وہ بولی حج کا اب یہ تقاضا ہے حاجی جی، اب جان من نہیں مجھے باجی کہا کرو،
ارے کم وقت حج کر کے آئے. مکرر دوبارہ کہتے ہیں. اس شوق سے جو میں نے کہا جان من سنو, جی حج کر کے آیا ہوں مجھے حاجی کہا کرو. وہ بولی حج کا اب یہ تقاضا ہے حاجی جی, اب جانے من نہیں مجھے باجی کہا کرو. اب جانے من نہیں مجھے باجی کہا کرو. اتنے پیسے بھی لگائے ہیں, وقت بھی دیا ہے, توبہ کر کے آئے ہو, پھر وہی حرکتیں, چھچوری حرکتیں, جانے من جانے من. اب تو خدا کا خوف ہے. اور حج اسی کا قبول ہوتا ہے وہ سمجھے میرا حج قبول ہو گیا, کہ پہلے حج کے بعد کی زندگی پہلے سے اگر بہتر ہو گئی تو سمجھے, ہاں تبدیلی آئی ہے تو سمجھے یہ تبدیلی آ گئی, اب میرا حج قبول ہو چکا ہے اس لیے تبدیلی آئی, ادروائز بس ٹھیک ہے ضائع کر دیا. بالکل صحیح. تو ابھی آپ مجھے بتائیں وقت کے حساب سے, میں آپ تقریباً 5 منٹ ہیں ہمارے پاس. اچھا مزید کوئی سوال کرنا تو سوال کر لیں. میرے خیال میں اگر کچھ آپ کے پاس ترنم میں ایک آدھی کوئی غزل, ہاں تو ٹھیک ہے نا, میں اپنے سیلف کرٹیسزم کا بھی قائل ہوں. ہاں ٹھیک ہے. مجھ سے ایک خاتون نے کہا کہ جی گیلانی صاحب آپ یہ مولوی کیوں بن گئے؟ صحیح. انٹرویو میں ایک چینل پہ, پاکستان کا مشہور چینل, اس نے کہا جی آپ کو پتہ نہیں مولویوں کو تو لوگ پسند نہیں کرتے, اچھا نہیں کرتے. میں کہا تم نہیں کرتی تو اس کا مطلب ہے کہ لوگ, میں نے کہا ہمیں بڑے بڑے اب بھی پیغام آتے ہیں, اب بھی آتے ہیں. یہ تو ہمارا استغنا ہے کہ ہم نہیں پرواہ کرتے, ہم نے ایک پر گزارا کیا ہوا ہے. میرے خیال میں اگر آپ نے اسی حوالے سے آپ کا ایک مشہور کلام ہے جو چاروں صوبوں کو آپ نے اکٹھا کہنے کو, اگر وہ ہے ذہن میں تو اگر وہ کہہ دیجیے. جی نہیں, پہلے میں یہ بات تو بتا دوں نا آپ کو. تو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ دنیا میں بھی فائدہ, کہتی نہیں دنیا میں تو کوئی فائدہ نہیں, آخرت میں ہوگا. میں نے کہا آخرت میں تو ہے ہی, قبر میں جب جائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو جب کی زیارت ہوگی تو بندہ پچھتائے گا جس کے چہرے پر یہ ریش نہیں ہوگی کہ میرے نبی کے چہرے پہ مبارک پر ریش مبارک, اور میں ایسے ہی ہوں, تو شرم تو آئے گی نا. تو کم از کم پہلا فائدہ تو یہ ہو جائے گا داڑھی کاٹو, تو ہنس پڑی. یہ پہلا ہی فائدہ بہت بڑا ہے جی, اگلی منزل بھی اللہ آسان کرے گا. پھر تو کہتی ہے اچھا یہ تو ٹھیک ہو گیا, لیکن یہ اب دنیا میں تو کوئی نہیں. میں کہا نہیں ہے. میں نے کہا چینی کیا بھاؤ ہے؟ کہتی 70 روپے کلو. میں نے کہا ہماری بلا سے 70,000 روپے کلو بھی ہو جائے ہمارے حلوے کبھی باندھی نہیں ہوتے, ہماری کھیریں اسی طرح چل رہی ہیں. میں نے کہا رزق بارش کی طرح گھر میں اترتے دیکھا, صرف حلوے سے بھی ہے پیٹ کو بھرتے دیکھا, بھوک سے تانگ BAM میں کریں خودکشیاں, کوئی حافظ نہیں یوں جان سے گزرتے دیکھا, کھاتے کھاتے وہیں مر جاتے تو دیکھے اکثر, مولوی ایک بھی بھوکا نہیں مرتے دیکھے. 5,000 3,000 4,000 تنخواہیں, 15 بچے, 3 بیویاں. جب پوچھو اللہ کا شکر ہے جی الحمدللہ, بڑا اچھا گزارا. یہ بھی جی. تو یہ دین کے ساتھ جڑنے کے اثرات, یا پھر یہ ہے کہ اللہ پاک نے ان کا ٹھیکہ ذمہ لے لیا ہے, یہ میرا کام کر رہے ہیں, میں ان کا کام کر رہا ہوں, ان کو مستغنی کر دوں میں. تو ایک بیوی ہے اور اوراد و وظائف کا میں یوں دور کروں گا. مولانا فضل الرحمان صاحب, ہاں ان کے بھائیوں کی شادی تھی, ضیاء الرحمان اور عبید الرحمان صاحب کی شادی تھی. تو مجھے مولانا نے کہا کہ اس میں آنا ہے. تو پھر کافی سارے سیلیبریٹیز بیٹھے ہوئے تھے, منسٹرز بیٹھے ہوئے تھے, سابق منسٹرز بھی تھے. تو پھر میں نے وہاں پر سارے چینلوں پر رات پوری میری نظم چلتی رہی. اس کے بعد پھر اس کو مزید پیروڈیز بنا دی اس کی, وہ جیو والوں نے, ہم سب امید ہیں. تو بہرحال اور آد و وظائف, اور بڑی وائرل ہوئی نا, پوری دنیا میں گھوم رہی ہے یہ نظم. ہاں, اور آد و وظائف کا میں یوں دور کروں گا, ایک بیوی ہے پہلے میری 3 اور کروں گا, ہر صوبے سے لاؤں گا دلہن اپنے لیے میں, ہر صوبے سے لاؤں گا دلہن اپنے لیے میں, اس عزم کی تکمیل بھی فی الفور کروں گا, اے میرے وطن میں تیری یکجہتی کی خاطر. اللہ ہمارے وطن کو ہر لحاظ سے یکجہتی کا ہم چاہتے ہیں, صوبوں میں بھی ہو, زبانوں میں بھی ہو, اور مذہبی ہم آہنگی بھی ہو, فرقہ واریت کم ہو. جی, جیسے ہمارا مشن ہے, بڑوں نے بھی کیا اسے. ہر صوبے سے لاؤں گا دلہن اپنے لیے میں,
اس عزم کی تکمیل بھی. میں نے حیدری صاحب سے پوچھا تھا, میں نے کہا حضرت صاحب آپ نے 2 شادیاں کر لی, تو کہنے لگے کہ وہ پہلی تو میری قوم کی ہے, بلوچ ہے, دوسری جو میں نے پٹھانی سے کیا ہے. تو میں نے کہا کہ وہ کیوں؟ کہتے تو کہ ہماری جماعت 2 صوبوں میں بہت زیادہ ہے, ایک بلوچستان میں اور ایک کے پی کے میں, تو ایک مجھے پشتو زبان بھی تو آنی چاہیے نا, تو پشتو سیکھنے کے لیے میں نے دوسری شادی کی ہے تاکہ پشتو سیکھنے. میں کہا سبحان اللہ, کیا ارادے ہیں. تو اس وقت میں نے کہا کہ ایک بیوی ہے پہلے میری 3 اور کروں گا, ہر صوبے سے لاؤں گا دلہن اپنے لیے میں, اور اس عزم کی تکمیل بھی فی الفور کروں گا. اے میرے وطن میں تیری یکجہتی کی خاطر چاروں کو اکٹھا وہاں لاہور کروں گا. اور پہلی نے نہ دی مجھ کو اگر اس کی اجازت, پھر اس سے تعلق پہ بھی کچھ غور کروں گا. اور اولاد کی کثرت پہ ہے قدغن یہاں سلمان, چاروں سے میں 10 تو باہر طور کروں گا. کہتے بچے 2 ہی اچھے, ہم چھوٹے ہوتے سے یہی سنتے آ رہے ہیں, جب صرف پی ٹی وی ہوتا تھا یا ریڈیو ہوتا تھا. تو میں نے کہا بچے 2 ہی اچھے, لیکن کافر ہے جو کہے کہ نہ زوجائیں 4 رکھ, چاروں کے ساتھ 1 سا لیکن تو پیار رکھ. اور ماڈل نیا ہو پیدا تیرے گھر میں ہر برس, بچوں کی میرے دوست لگا کر قطار رکھ. 2 بچے اچھے نکلیں گے 2 درجنوں کے بعد, 2 بچے اچھے نکلیں گے 2 درجنوں کے بعد, پیوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ, پیوستہ رہ شجر سے. بہت مہربانی, بہت شکریہ. گیلانی صاحب بہت شکریہ, آپ نے ہمارے چینل پہ مسکراہٹیں بکھیری ہیں, وقت کم تھا, ہم تو نیکی سمجھ کے کر رہے ہیں جی. جزاک اللہ. ہمارے خشک صوفی جو ہیں وہ چاہے جو مرضی کرتے ہیں انشاءاللہ. جزاک اللہ, بہت شکریہ. آپ نے ہمارے چینل پہ مسکراہٹیں بکھیری, اور میں سمجھتا ہوں یہ ہمارے لیے بڑی سعادت کی بات ہے, آپ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب فرمائے. ناظرین محترم, یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے, اور انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ گیلانی صاحب کو ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے پیش کریں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.